السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 256 to 258۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین۔ اب یہاں پر دال جو ہے یہ خاموش ہے، قاف کو ہم نے تا سے ملانا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ اب یہ جو علامت ہے نا قاف کی، اس کے اوپر ہمیں وقف نہیں کرنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، ملا کر پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ پھر یہاں ہم نے نون کے اوپر اخفا کیا، نون ساکن کے بعد فا ہے، فا حروف اخفا میں شامل ہے، تو جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو نون کی آواز کو ہم نے ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر لن فصام نہیں پڑھنا، لا فصام لہا۔ واللہ سمیع علیم۔ یہاں آئین کے اوپر دو پیش ہیں اور اس کے بعد بھی آئین ہے، یعنی تنوین کے بعد حروف ہلکی ہے آئین، تو یہاں ہم نے تنوین کے اوپر غنہ نہیں کرنا، سمیع ایسے نہیں پڑھنا، اس کو تنوین کو جلدی سے ادا کیا جائے گا، کیونکہ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے تو آپ نے غنہ کیے بغیر پڑھنا ہوتا ہے۔ حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ، ح، عین، ح، غین، خ۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے واللہ سمیع علیم۔ اب اللہ کی لام کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ اس لام سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھیں گے، اگر اس لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر باریک پڑھیں گے۔ تو اب الف کے اوپر زبر ہے، ہم پڑھیں گے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ یہ جو علامت ہے لام، یہ اگر آیت کے درمیان میں آ جاتی ہے تو آپ نے اس کے اوپر وقف نہیں کرنا، ہم نے یہاں پر رکنا نہیں ہے۔ نون کو کھینچ کر پڑھا کیونکہ نون کے اوپر پیش ہے، ساتھ واو ساکن ہے، حرف مدہ ہے، پھر خا کو موٹا پڑھیں گے، یخرجو، اس ہا کو ہم نے یہاں مشدد میم سے ملانا ہے، یہ جو ساکن میم ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گی، یہ اسی کے اندر ہی مرج ہو جاتی ہے، تو ہم نے ہا کو مشدد میم سے غنہ کرتے ہوئے ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ آمنوا یخرجوہم من الظلمات، ضا کو ادا کرتے ہوئے بھی آپ نے زبان کو دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے، آپ کے لپس گول ہوں گے تو اس کی آواز بہتر پیدا ہوگی۔ الی النور۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ طا اور غین دونوں کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، دونوں کے ساتھ حرف مدہ ہے تو دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے، زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ہے، پیش کے ساتھ واو ساکن حرف مدہ ہے، اور زیر کے ساتھ یا ساکن حرف مدہ ہے۔ حروف مدہ اور کھڑی حرکات ان کو ایک ہی جیسے طریقے سے ایک جتنا ہی لمبا پڑھتے ہیں۔ کتنا لمبا پڑھنا ہے؟ ایک الف کی مقدار کے برابر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی ادغام ہے، یعنی دو میم آپس میں مل رہی ہیں، یہ میم خاموش ہو جاتی ہے، ہا کو ہم نے یہاں پر ملا لینا ہوتا ہے، مرج ہو رہی ہے نا دونوں آپس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ادھر ہم نے وقف نہیں کرنا، رکنا نہیں ہے۔ اولئک اصحاب النار، لام کے اوپر یہ جو مد ہے اس کو 5 الف جتنا آپ لمبا پڑھیں گے، یہاں اس مد کو بھی 5 الف جتنا لمبا پڑھا، لیکن یہ جو مد ہے اس کو 3 الف جتنا لمبا پڑھیں گے۔ ہم فیہا خالدون۔ اسی آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. یہ جو علامت ہے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے. یہاں پر ہمیں ضرور ٹھہرنا ہے، وقف ضرور کرنا ہے. ہا کو ہم نے کھینچ کر پڑھا 5 الف کے برابر. با کے اوپر کلکلا ہے، کلکلا یعنی با کی آواز کو ہلا کر پڑھا جائے گا. کلکلا والے حروف 5 ہیں، قوف، طا، با، جیم، دال، قطب جد. یہ جو 5 حروف ہیں جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھے جائیں تو ہم نے ان کے اوپر کلکلا ادا کرنا ہے، یعنی ان کی آواز کو ہلا کر پڑھا جائے گا. یہاں ہم نے ابراہیم نہیں پڑھنا، ابراہیم. را اور ہا کو لمبا کریں گے کیونکہ کھڑی حرکات ہیں. ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. اب یہاں پر ہم نے دیکھا یأتی اور فأتی، یعنی یا کو بھی لمبا نہیں کیا، فا کو بھی لمبا نہیں کیا، حالانکہ ان کے ساتھ الف ہے، لیکن اس کو ہم الف تب تک پڑھتے ہیں جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. اب یہاں اس کے اوپر جزم ہے، یہ ساکن ہے، حمزہ ساکن اس کو پڑھیں گے. یا کو جب حمزہ سے ملائیں گے تو آواز کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، فا کو بھی جھٹکا دے کر چھوٹی آواز بنائیں گے، لمبی آواز نہیں بنے گی. اس کو اب حروف مدہ کی طرح نہیں پڑھنا. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم.